الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ سورہ کوثر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں سب سے چھوٹی سورت اگر کوئی ہے تو وہ سورہ کوثر ہے، سب سے چھوٹی سورت۔ اور سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ سب بڑی بڑی سورتیں ہیں۔ سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، جو ہر ایک مسلمان کو یاد ہوتی ہے کہ اس سورت کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ ویسے تو پورے قرآن کا تعلق حضور سے ہے، لیکن اس سورت میں خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہوئے انعامات کا تذکرہ ہے۔ اس لیے اس کو جو بندہ پڑھتا رہے گا بار بار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو تجربے کی بات یہ ہے، حدیث کی بات نہیں، تجربے کی بات یہ ہے۔ جیسے آدمی بار بار درود پڑھے گا کثرت کے ساتھ تو خواب میں اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سورت کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھیں گے، امید ہے کہ آپ کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ان سے آپ کو لڑکیاں بھی ہوئیں، لڑکے بھی پیدا ہوئے، لیکن جتنے بھی لڑکے پیدا ہوئے بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لڑکیاں البتہ بڑی ہوئیں، بالغہ ہوئیں، ان کی شادیاں ہوئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، حضور کا خاندان آگے چلتا گیا۔ لڑکے کوئی زندہ نہیں رہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لڑکا اگر زندہ ہوتا تو خطرہ یہ تھا کہ حضور کی وفات کے بعد لوگ جو گمراہ قسم کے ہیں وہ حضور کی اولاد کو بھی نبی ماننے لگ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو بڑھا چڑھا کر کے نبی بنانے لگ جائیں۔ اس لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکوں کو زندہ نہیں رکھا، اپنے پاس بلا لیا۔ اور بھی کوئی حکمت ہو سکتی ہے، ایک علماء بیان کرتے ہیں جو میں نے بتایا۔ ملک عرب کا دستور کیا تھا؟ لوگوں کے اندر ایک بات چلتی تھی کہ اگر کسی آدمی کا لڑکا فوت ہو جاتا ہے
صرف لڑکیاں رہ جاتی ہیں، لڑکے باقی نہیں رہتے، تو ملک عرب کے جو کفار تھے ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ کون ہے؟ مقطوع النسل ہیں، یعنی ان کی نسل آگے چلنے والی نہیں ہے، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ جس آدمی کے لڑکے مر جائیں اس آدمی کا نام آگے چل کر باقی نہیں رہے گا۔ یہ کفار مکہ عقیدہ رکھتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کا نام ابراہیم تھا جن کا انتقال ہوا، بہرحال ایک لڑکے کا انتقال ہوا تو کفار مکہ میں سے عاص بن وائل نے اور عقبہ نے اور اسی طرح کچھ دیگر کافروں نے مل کر کے کہا کہ اب محمد کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جب تک زندہ رہیں گے اپنا مشن چلاتے رہیں گے، یہ جب تک زندہ رہیں گے لوگوں کو توحید کی طرف، اللہ کی طرف بلاتے رہیں گے، لیکن ان کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے نا، جب ان کا انتقال ہو جائے گا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اس طرح کفار مکہ میں سے ان بڑے بڑے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ ایک کافر آیا، کعب ابن اشرف، مکہ مکرمہ، یہودی تھا، بڑا پڑھا لکھا، تو سارے کافر اس کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے دیکھو ہم تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، بیت اللہ کی صفائی کرتے ہیں، آنے والے حاجیوں کو زمزم پلاتے ہیں، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاتے ہیں کہ ہم سب کافر ہیں اور ہم سب اللہ کے نافرمان ہیں، حالانکہ ہم اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، بتاؤ ہم افضل ہیں، ہم بڑے ہیں یا وہ صحیح ہے؟ کعب ابن اشرف پڑھا لکھا آدمی ہے، یہودی ہے، اس نے کہا نہیں نہیں تم ہی بڑے ہو، وہ بڑے نہیں ہیں، کیونکہ تم بیت اللہ کی خدمت کرتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ وہ بالکل جھوٹ بول رہا تھا، صرف اللہ کے گھر کی خدمت کرنے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، اللہ کو اللہ مانو اور پھر اللہ کے گھر کی خدمت کرو۔ ایک آدمی مکہ مسجد کی صفائی کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک صفائی کرتا ہے، پوچھتا رہتا ہے، ایک نماز نہیں پڑھتا، کیا وہ آدمی اچھا مسلمان ہے؟ صرف صفائی کرنے سے کام ہو جائے گا؟ مسجد میں نماز بھی تو پڑھنی ہے۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے ایسا کہا تو اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ سے بات چیت کر رہے تھے، بیٹھے بیٹھے اچانک آپ کو اونگ آ گئی، نیند کی کیفیت، سر جھکا لیا، تھوڑا وقت گزرا تو سر اٹھایا، مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیوں مسکرایا؟ کوئی وجہ تو ہمیں نہیں سمجھ میں آئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی تمہارے سامنے بیٹھے بیٹھے میرے اوپر اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ پوری صورت پڑھ کر کے حضور نے صحابہ کو سنائی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں جو کوثر کہا گیا ہے، کوثر کا معنی کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے،
جنت میں ایک نہر ہے پانی کا، اتنا میٹھا اس کا پانی کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ جو آدمی اس پانی کو پی لے گا ایک مرتبہ تو اس کو پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی، ایسا وہ میٹھا پانی ہے۔ مشک سے بھی زیادہ اس میں خوشبو ہے، صاف شفاف ٹھنڈا میٹھا پانی ہے۔ جنت میں وہ نہر ہے، نہر کوثر۔ قیامت کا میدان جب قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک حوض بنائے گا، اتنا بڑا حوض کہ اس حوض کے سامنے، اس حوض میں سے پانی ڈبانے کے لیے جو گلاس، مگ اور برتن رکھے ہوئے ہوں گے، وہ اتنے برتن ہوں گے کہ آسمان کے ستارے جتنے ہیں اتنے برتن ہوں گے۔ آسمانوں میں جتنے ستارے ہیں اتنے برتن ہوں گے اس حوض کے سامنے۔ تو آپ اندازہ لگائیے حوض کتنا بڑا ہوگا۔ بعض روایت میں آتا ہے جورڈان سے لے کر ملک شام، فلسطین تک جتنا لمبا سفر ہے اتنا لمبا وہ حوض ہوگا کل قیامت میں۔ ایک مہینے کی مسافت ہے اور پورا اسکوائر ہے اس حوض کا۔ تو کل قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کو پانی پلانے کے لیے میدان قیامت میں ایک حوض بنائے گا، اس میں جنت کی نہر سے، نہر کوثر سے پانی گرے گا۔ اس حوض کو حوض کوثر کہا جائے گا۔ اس حوض کا نام کیا؟ حوض کوثر۔ وہاں سے نیک لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے۔ ایک مرتبہ کوئی وہاں سے پانی پی لے گا، پھر جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ پانی پینے نصیب ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے الکوثر، کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کا ایک معنی ہے جنت کی وہ نہر، اور دوسرا معنی کیا؟ کوثر یعنی کثرت، بہت ساری بھلائیاں اللہ نے آپ کو عطا کی ہوئی ہیں۔ یہ کفار مکہ آپ کے بارے میں بولتے ہیں کہ جب آپ کی وفات ہو جائے گی آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ بالکل غلط بولتے ہیں۔ قیامت تک آپ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ اگرچہ آپ کے لڑکے زندہ نہیں رہے لیکن آپ کی لڑکیاں زندہ ہیں، اور ان میں سے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت حسن پیدا ہوئے، حسین پیدا ہوئے رضی اللہ عنہما، ان سے پھر آگے نسل چلی۔ آج تک دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان محفوظ ہے۔ 1400 برس ہو گئے۔ برا نہ مانو، آپ اپنے چوتھے دادا کا نام بتا سکتے ہیں، ہم لوگ اپنے باپ کا نام بتائیں گے، دادبا کا نام بتائیں گے، ان کے ابا کا نام بتائیں گے، ان کے ابا کا نام، زیادہ سے زیادہ 3-4 کا نام بتائیں گے۔ اس سے آگے اگر پوچھا جائے تو نہیں معلوم ہے کیا کسی کو؟ نہیں معلوم۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ریٹن فارم کے اندر محفوظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے جو چلا ہوا آیا ہے، دنیا میں آج بھی موجود ہے۔ عرب میں اور مختلف علاقوں میں
ان کے پاس باضابطہ ریٹن فارم میں پوری لسٹ ہوتی ہے. وہ نام سناتے ہیں اپنے، میرا نام فلاں، ابا کا نام فلاں، ان کا نام فلاں، ان کے ابا کا نام فلاں، اس طرح حضور تک نام سناتے ہیں. حتیٰ کہ آپ لوگوں کو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوں گے. ان کے باپ کی نسل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل رہی ہوگی، اور ان کی والدہ کی نسل حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل رہی ہوگی. کہاں حضور اور کہاں قیامت، کتنے ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قیامت کے بالکل آخر تک بھی محفوظ ہے. کہ قیامت کے قریب جو ایک نیک بندہ آئے گا جس کا نام محمد ہوگا اور ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، تو اس محمد کا خاندان بھی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوگا، اور حضرت فاطمہ حضور کی اولاد میں سے. یہ جو کفار مکہ بول رہے ہیں کہ جب آپ کی وفات ہو جائے گی آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کے کہنے سے کیا ہوگا؟ قیامت تک آپ کا نام، آپ کا خاندان جاری رہے گا. اور دوسری بات، ابھی یہاں 6 بج رہا ہے، سعودی عرب میں 4:30، وہاں اب فجر کی اذان ہو رہی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ دنیا میں سب سے پہلے فجر کی اذان ہوتی ہے جاپان میں، بعد میں انڈونیشیا میں، بعد میں انڈیا میں، بعد میں ایسے ہی جاتا رہتا ہے سسٹم. ابھی یہاں صبح ہوئی ہے، امریکہ میں رات ہے. تو دنیا کا ٹائم الگ ہے. ہر جگہ دنیا میں کسی نہ کسی وقت سورج ڈوب رہا ہے اور کسی جگہ سورج نکل رہا ہے. سورج نکلا تو بھی اذان، سورج ڈوبا تو بھی اذان. سورج کسی جگہ ابھی دوپہر کا وقت ہو رہا ہے، کسی جگہ عصر کا وقت ہو رہا ہے، کسی جگہ عشاء کا، مغرب کا وقت ہو رہا ہے. اور ہر اذان میں مؤذن پکار کر کے کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ. بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ تو ساری دنیا میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مساجد کے اندر پکارا جا رہا ہے. ہر وقت آپ گوگل میں بیٹھ جائیے، ابھی کس ملک میں کہاں کون سی نماز کا ٹائم ہے آپ تلاش کر لیجئے. کئی ممالک میں اس وقت اذان ہو رہی ہوگی، اور ایک ایک ملک میں لاکھوں کی تعداد میں مسجدیں ہیں، ہزاروں کے تعداد میں مدرسے ہیں. ہر جگہ حضور کا نام بلند کیا جا رہا ہے. ابھی میں یہاں بیٹھا بیان کر رہا ہوں، دوسری مسجد میں دوسرے مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، دوسرے شہر میں دوسرے علماء بیان کر رہے ہیں. ساری دنیا میں قرآن شریف کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں. ہر بیان میں حضور کا نام آتا ہے. وہ بیان ہی نہیں جس میں حضور کا نام نہ آئے. چھوٹا بیان ہو، بڑا بیان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور آتا ہے. اور جب کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے. یہ کفار مکہ فالتو کا بکواس کر رہے ہیں کہ آپ کی وفات ہو جائے گی تو آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. بالکل جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو تو ہم نے بہت ساری بھلائیوں سے نوازا ہوا ہے. دنیا کی تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ کا نام ہمیشہ لیا جاتا رہے گا.
اور آپ کی اولاد قیامت تک چلتی رہے گی، آپ کی نسل، آپ کا خاندان قیامت تک جاری رہے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام اگر کوئی ہے تو وہ محمد ہے۔ آپ گوگل میں سرچ کر کے دیکھ لیں، سروے کر کے دیکھ لیں، دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی نام رکھا جاتا ہے تو وہ محمد رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد احمد ہے یا عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے، پھر ابو بکر، پھر عمر، عثمان، علی، اس طرح کے نام۔ دنیا میں سب سے زیادہ نام محمد کر کے رکھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی شرافت سے اللہ پاک نے نوازا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ دنیا میں ہے، اور آخرت میں کیا؟ وہ کوثر ہے، نہر کوثر، حوض کوثر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم قیامت میں آپ کو نہر کوثر عطا کریں گے۔ سب لوگ پانی پینے کے لیے وہاں آئیں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ یہ کفار مکہ بولتے ہیں جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو پھر کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بالکل لاسٹ آدمی جو قیامت کے قریب آئے گا، تمام لوگوں کو ایک میدان میں کھڑا کیا جائے گا۔ 120 صفیں ہوں گی، جیسے نماز میں صف ہے نا، اس طرح 120 صفیں ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آدمی آئے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب 120 صفیں ہوں گی۔ ان میں سے 80 صفیں حضور کی امت کی ہوں گی۔ 80 صفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی ہوں گی۔ تو بتاؤ، حضور کے نام لینے والے زیادہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت نازل فرما کر کے خوش کیا۔ کفار مکہ آپ کو ایسا بولتے ہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ ایک تو وہ نہر کوثر، اور دنیا میں کثیر بھلائی، بہت ساری بھلائیاں، بہت ساری نعمتیں۔ اس سے آگے اور بھی تھوڑی سی بات ہے، وہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔